أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آپ سے مجھ سے سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے پوچھیے کہ آپ کو آسمانوں اور زمین میں کون رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشرکین مکہ بھی ضرور کہیں گے یہ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھیے پھر تم اس رب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ تمہارا رب ہے جو بڑا ہی سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا بچتا ہی کیا ہے، تم کہاں پھیرے جاتے ہو. اسی طرح آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہو گئی جنہوں نے فرمایا کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے. کہہ دیجئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہوں پھر اسے دوبارہ پیدا کرتا ہوں. یعنی تم نے کعبہ کے اندر اور کعبہ کے گرد جو 360 بت رکھے ہیں، ایک بتوں میں سے کوئی ایسا بت ہے جو پیدا کر سکتا ہے، ایسا بت ہے جو کسی کو دوبارہ بنا سکتا ہے. کہہ دیجئے اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، تم کہاں بہکائے جاتے ہو. پھر سوال کیا گیا اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھیے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. کہہ دیجئے صرف اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں پاتا کہ اسے راستہ بتایا جائے. تمہیں کیا ہے، تم کیسے برے فیصلے کرتے ہو. پھر فرمایا ان کی اکثریت پیروی نہیں کرتی مگر صرف اور صرف ایک گمان کی، اور گمان حق کے مقابلے میں کام نہیں آتا. گمان ایسے ہوا ہوگا، اپنے آپ سے سٹوری سوچ لی. اب دیکھیں اس دور میں کیا ہوتا تھا، مشرکین مکہ بت بناتے تھے. اب کوئی بھی آگے کسی بت کے آگے سجدہ کرنے کا سر ٹیک دے گا نہیں، اس کے لیے ان کو سٹوریز بتانی پڑتی ہے. یہ بت ایسے اور ایسے کر سکتا ہے، یہ ایسے بھی کرے گا اور یہ ایسے بھی کرے گا اور ایسے اور ایسے ہوا تھا. اور وہ سٹوریز کہاں سے آ رہی ہیں؟ ان کی ذہن کی سوچ سے، خیال سے، ان کے وسوسے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کچھ بھی پیروی کریں گے تو اپنے گمان کی پیروی کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا گمان کرنے سے بچو، زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، بے بنیاد بات ہوتی ہے. آپ نے سوچ کے کہہ دیا ایسے ہوا ہوگا، اور آپ نے کہا ایسے ہوا ہوگا، اگلے نے کہہ دیا ایسے ہوا. فرق بات بدلتی جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے غیر سے گھڑ دیا جائے، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے. اور یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفسیر ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں. یا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود گھڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ ان سے کہیے میں نے تمہیں ایک صورت بنا کے دکھائی، 2 صورتیں بنا کے دکھائی، تم بھی اس جیسے ایک صورت بنا کے لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو. فرمایا بل کذبوا، کیونکہ انہوں نے تو جھٹلا دیا جس کا علم انہوں نے احاطہ نہیں کیا. فرمایا حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس تو آئی ہی نہیں تھی. اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے. سو دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اب لوگوں میں کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. دیکھیں جو فساد کرنے والے کون ہیں، اللہ کو خوب اچھی طرح پتا ہے. اور اگر وہ آپ کو جھوٹ کہیں، اللہ کے نبی کو فرمایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرک آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ ان کو کہیے تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل، میں تم سے بڑی ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو. اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، یہ سارے مشرک ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. کیا آپ بہنوں کو سنائیں گے اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں. ابو جہل، ابو سفیان اور اس طرح کے کئی ساتھی صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر کعبہ کے اندر یا کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. اور مشرکین مکہ کے سردار، قرآن کی کتاب ہی ایسی تھی نا، بڑا
مانتے تو نہیں تھے لیکن سننے پہنچے ہوتے تھے، اور سن پتہ کہاں رہے ہوتے تھے؟ دیواروں اور آڑ کے پیچھے چھپے. اور پھر کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون کون سن رہے ہیں. ایک جگہ ابو جہل چھپا ہوا ہے، ایک جگہ ابو سفیان چھپا ہوا ہے، ایک جگہ کوئی اور چھپا ہوا ہے، لیکن سن کر کیا رہے ہیں؟ چھپ کر قرآن سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان تو لگاتے ہیں لیکن کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ سمجھ رہے ہو؟ یعنی جن کی عقل کام نہیں کرتی سن کے بھی، وہ اللہ کے یہاں کے بہرے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. فرمایا کیا آپ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے بھی ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو رستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں؟ اور فرمایا بے شک اللہ کچھ بھی ظلم نہیں رکھتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں. جو ہدایت کی طرف نہیں آتے وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، ایک دن ایسا آئے گا جب لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے گویا وہ ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کی ایک گھڑی وہ آپس میں جان پہچان کرتے رہے. جب کیا میدان حشر ہوگا نا، وہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے تو ان کو ایسے لگے گا ہم تو صرف جان پہچان کرنے کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے تھے، ہم تو بس تمہیں جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. کتنے سالہ زندگی تھی، 1000 سال تھے کہ 100 سال تھے کہ 50 سال، ایسے لگے گا دن کا ایک پہر تھا. اور فرمایا بے شک وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ رستہ نہیں پانے والے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، فرمایا اگر کبھی ہم آپ کو اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، یا آپ کو اس دنیا سے اٹھانے کے بعد، تو ہم ان سب کو لوٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے، پھر اللہ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو وہ کر رہا ہے. مشرکین مکہ ایون ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تیری قوم کے لوگ ہلاک ہو گئے، بس آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ جو قحط آیا مکہ میں وہ ان کو ان سے دور کر دے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرک اور نافرمان لوگ ہیں ان پر عذاب تو آنے، یا آپ کی زندگی میں آ جائیں گے یا پھر بعد میں آئیں گے، اور وہ عذاب ہوگا سوائے بدن. کافروں کو ایک طرح کی سزا تھی، ایک طرح کا عذاب تھا ان پر. پھر اسی طرح ان کا مکہ سے نکالا جانا، ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت پر کوئی نہ کوئی رسول آتا ہے، اور تو بہترین امت ہو نا. تو فرمایا دیکھو جب ان کا پیغام پہنچانے والا آتا ہے تو ان لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے. اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وعدہ کب آئے گا، جیسے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں ڈیٹ شیٹ کب آئے گی، اسی طرح مشرکین مکہ نافرمانیاں کر کے زیادتیاں کر کے رسول اللہ کو کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب ہوگا انجام ہمارا، کب آئے گا انجام، کب ہمیں سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجیے ان لوگوں کو بتائیے میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا مالک ہوں، مگر جو اللہ چاہے. ہر امت کا ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی وہ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گھڑی آگے جا سکتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ، کہہ دیجیے کیا تم نے دیکھا کہ اگر ان لوگوں پر اس کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو مجرم اس میں سے کون سی چیز جلدی طلب کریں گے؟ یا پھر جو ہی وہ عذاب آئے گا تو اس کو اس وقت ایمان لاؤ. عذاب دیکھ کر ایمان لانا فائدے مند نہیں، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا ایمان لانا فائدے مند ثابت نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ یقیناً تم اس کو بڑی جلدی طلب کیا کرتے تھے. یعنی پہلے تم عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، اب جب عذاب آ گیا تو تم ایمان لا رہے ہو. پھر ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا کہا جائے گا چکھو ہمیشگی کا عذاب، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کمایا کرتے تھے. اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے، کہہ دیجیے ہاں مجھے اپنے رب کی قسم یقیناً یہ سچ ہے، اور تم ہرگز اس عذاب سے خود بھی عاجز کر ہونے والے نہیں ہو. اور فرمایا اگر ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے وہ اسے ضرور فدیے میں دے دے گا، اور اس دن وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، کیا جس دن رزلٹ آتا ہے اس دن کچھ بچے جو فیل ہو جاتے ہیں، کچھ بچے جو اچھے مارکس حاصل نہیں کر سکتے، پریشان تو دل سے ہوتے ہیں لیکن اوپر سے کیا شو کر رہے ہوتے ہیں ہم پریشان تو نہیں ہیں، ہمیں تو ٹینشن نہیں ہے.
بس اتنے کی امید تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب آن دا ڈے آف ججمنٹ جب ان کے ہاتھ ان کی مارک شیٹ پکڑائی جائے گی, ان کو رزلٹ دیا جائے گا, اس دن وہ اپنی ندامت تو چھپائیں گے, لیکن چھپائے چھپے گی وہ ندامت جب چہرے کی رات کی تاریکی کی طرح سیاہ ہو, اس قدر سیاہ کہ صرف سیاہی نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا, وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. سو سن لو الا ان للہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان کی ہر طرح کی بادشاہت تو اللہ کی ہے اور وعدہ بھی اللہ کا سچا ہے, لیکن لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اور فرمایا وہ یحیی و یمیت, وہ رب ہی ہے جو زندگی دیتا ہے, وہ واحد رب ہے جو موت دیتا ہے, اور تم سب لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اے لوگو یا ایھا الناس, اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت, ایک سراسر شفا جو سینوں میں ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے, تمہارے پاس آ گئی ہے. تمہارے آج آپ کے اور میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن. اللہ نے سب لوگوں کو یہ نہیں فرمایا اے مومنوں, فرمایا سارے انسانوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے, تمہارے پیدا کرنے والے, تمہارے مالک, تمہارے خالق, تمہارے رازق کی طرف سے ایک مکمل ضابطہ حیات, ایک کوڈ آف انسٹرکشن آیا تمہارے پاس. فرمایا ایک عظیم نصیحت ہے, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, ایک ایسی چیز آئی ہے جس میں تمہارے سینے کی بیماریوں کی شفا ہے. ہر طرح کی بیماری کا علاج قرآن میں موجود ہے. قرآن بذات خود شفا ہے. دیکھیے قرآن پڑھتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں, ہماری میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم بیمار ہیں. دیکھیں جو قرآن ہے یہ شفا, اس قرآن کو پڑھ کے ہم بیمار کیسے ہوں گے؟ ہم اس قرآن سے جڑ کے ہماری بیماری میں کیسے اضافہ ہوگا جبکہ وہ تو خود شفا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو بھی یاد ہوگی, جب صحابہ کرام ابو سعید خدری انہوں نے کیا کیا تھا, سورہ فاتحہ پڑھ کے بچھو یا سانپ کے ڈسے ہوئے پر پھونکے ماری تھی, وہ بندہ ٹھیک ہو گیا تھا تو انہوں نے بدلے میں 30 بکریاں دی. اور رسول اللہ فرما رہے تھے اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو. تمہیں کیسے پتا وہ دم ہے؟ تو دم کر کے اس کو ٹھیک کر کے آگے لہٰذا مجھے میرا حصہ دو. تو یہ بخاری کی حدیث تھی. اسی طرح خارجہ بن سلط کے چچا نے بھیڑیوں میں جکڑا ہوا پاگل آدمی تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کی بڑھتی کیسے, جس کو بھیڑیوں میں جکڑ دیا گیا وہ اس قدر پاگل ہے. اس بندے کو صرف سورہ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا, اور ان لوگوں نے انہیں 100 بکریاں دی, وہ بکریاں لے کر آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ قرآن تو شفا ہے. کہیں درد ہے, اور ہمارے بہت سے اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی پین کلر لی ہی نہیں, ہم تو فاتحہ پڑھتے ہیں, ہم تو درد کی جگہ پہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہاتھ رکھتے ہیں, دایاں ہاتھ رکھتے ہیں, 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے 7 دفعہ دعا, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اور اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من الشیطان الرجیم. درد لائے گا. جب اللہ نے ایک بات بتا دی, رسول اللہ نے ایک بات بتا دی, ہمیں تو یقین ہونا چاہیے. آج ہم الفاتحہ پڑھتے ہیں, آج ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں شفا کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہمارے اندر یقین نہیں ہے. ہمارا جو بھروسہ ہے نا وہ ایک گولی پہ ہے. ہم کہتے ہیں پیراڈول کھا لی اب درد ختم ہو جائے گی, اور درد کی دعا پڑھنے سے نہیں. یہ ہمارے ذہن کی کیفیت ہے. ہمیں یقین ہو, ہمیں ایمان ہو, جیسے یقین ہوتا ہے نا کہ بس قرآن کی طریقے میں کوئی چیز مل رہی ہے تو اٹھ کے پاس بھی آ گئی, یہ ہمارے ذہن کی کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم شفا یاب ہو رہے ہیں تو یقین کریں ہم شفا یاب. بہت سے لوگ ایسے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا, ایون کینسر کے لاسٹ اسٹیجز, لیکن قرآن سے شفا ملی کیونکہ یقین تھا, کیونکہ ایمان تھا. اسی طرح قرآن ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے, اور روحانی بیماری, روح کو بیماریاں لگتی, کبھی منافقت لگ جاتی, کبھی بطر لگ جاتی ہے, کبھی ریا لگ جاتی ہے, کبھی تکبر لگ جاتی ہے, بیماریاں جو روح کو لگتی. لیکن قرآن واحد علاج ہے, اور یہ قرآن ایسے انسان کو شفا دیتا ہے, ایسا علاج ہے کہ اس سے جسم کے کسی اور حصے کو نقصان نہیں ہوتا. ہم میڈیسن کھاتے ہیں, وہ ایک جگہ تو اگر تھوڑا بہت فرق پڑ رہا ہے دوسری جگہ خراب ہو رہی ہے, اس کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. لیکن قرآن رحمت ہے, برکت ہے. اور قرآن رحمت برکت کب بنے گی؟ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں.
دیکھیں اب ہم آگے جا کے سورہ النحل پڑھیں گے، شہد کو شفا قرار دیا. اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ کو کہا جائے شہد میں شفا ہے، لیکن اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے شہد کی شیشی لینی ہے، چھوٹی بوتل لیں، اس میں شہد ڈالیں، اس کو لپیٹ کے گلے میں ڈالیں، اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کیا آپ کو یقین آئے گا؟ آپ کو اور مجھے یقین آئے گا؟ ہم بتانے والے کو کیا سمجھیں گے؟ یہ تھوڑا کچھ مسئلہ ہے یہاں. پینے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، اس کو تو مکس کر کے کھانا چاہیے تھا، پینا چاہیے تھا، شفا ہے، یہ تو کچھ اور نہیں کہا جا رہا ہمیں. تو اسی طرح قرآن کے بارے میں جب اللہ نے فرمایا، دیکھیے قرآن کس لیے آیا تھا؟ پڑھنے کی کتاب، قرآن تلاوت کرنے کی کتاب، قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی کتاب. جتنا پڑھیں گے اتنی شفا ہے، جتنا سنیں گے اتنی شفا ہے، جتنا اس قرآن کو خود ہاتھوں میں پکڑ کے پڑھیں گے اتنی شفا ہے، جتنا ترجمہ سیکھیں گے اتنی شفا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف قرآن کو لکھ کر رکھ دینے سے شفا ملے گی، قرآن پڑھنے سے جو شفا ملنی ہے وہ لکھ کر رکھنے سے نہیں ملے گی. فرق ہے. پڑھنا، دیکھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں بھی، ہمارے کان بھی، ہمارا دل بھی، ہماری زبان بھی، ہر چیز شفا یاب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے باقو درد ایک چیز شفا قرآن سے سب کو ملے گی، کافروں کو بھی مل جائے گی. قرآن پڑھ کے مشرکوں کو بھی دم کیا جا سکتا ہے، سب ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے دو چیزیں ہیں جو خاص لوگوں کو ملے گی. دو چیزیں خاص لوگوں کو ملے گی، ایک ہے ہدایت اور ایک ہے رحمت. رحمت حدیث میں رحمت جنت کو کہا گیا، ہدایت جنت کی طرف جانے والا رستہ بتایا گیا. یہ دونوں چیزیں صرف خاص مومنوں کو ملے گی قرآن سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو آپ کو اور میرے حق، آپ کی اور میرے حق میں باعث شفا، ہدایت اور رحمت بنا دے. اور فرمایا بڑی ہی پیاری ہے، فرمایا کل بھی فضل اللہ و برحمتہ، کہہ دیجیے یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ لازم ہے فلیفرحوا، کہ وہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. دو لوگ ہیں، ایک شخص نے دنیاوی ڈگریز حاصل کر لی، اس نے دنیاوی مال و دولت، اچھا گھر، اچھا کریڈٹ، اچھا ہر چیز اچھی حاصل کر لی، اچھی گاڑی، اچھی اولاد. لیکن دوسری طرف ایک شخص ہے جو قرآن میں ماہر بن گیا، اگرچہ اس کے پاس پہننے کے لیے عمدہ جوتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کو خوش ہو جانا چاہیے جس کے پاس قرآن ہے، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو لوگوں کے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. دیکھنے میں جو اچھا گھر، گاڑی، ہر چیز نظر آ رہی ہے، انسان دنیا سے چلا گیا سب کچھ ختم، لیکن قرآن جس کے سینے میں ہے، جس نے قرآن کو اپنا ضابطہ حیات بنا لیا، وہ مر گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی جنت ہے اور اس کو وہ سب کچھ ملنا شروع ہو گیا جس سے دنیا دار میں حکم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوش ہونے کی ضرورت ہے. ایون بہت سے اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ اگر دین کے طالب علم کو، دین کے شاگرد کو، دین کے استاد کو، ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو اگر کسی کا اچھا گھر، کسی کی اچھی گاڑی، کسی کا اچھا لباس اگر اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے، وہ دیکھ کے سوچ رہا ہے کاش میرے پاس بھی ہو، تو اسکالرس کہتے ہیں اس نے اپنے اس علم کی قدر ہی نہیں جانی جو اس کے سینے میں، جو اس کے پاس ہے. اس کو تمنا کرنی نہیں چاہیے، اس کو رک کے سوچنا چاہیے میرے پاس جو ہے اس کے بارے میں تو رب العالمین نے کہہ دیا ہوا خیر مما یجمعون. دیکھیں وقت ایسے ہی ہے نا، ایک وقت ہے جس میں کچھ لوگ جا کے پیسے کما رہے ہیں، کچھ لوگ جا کے بڑی بڑی ڈگری ہولڈر بن گئے. وہ وقت تھا جس میں کچھ لوگ بیٹھ کے قرآن کے حافظ بستے. وہ وقت ہی ہے جس میں کچھ لوگ بیٹھ کے قرآن کا علم لے گئے. وہ وقت ہی ہے جس میں کچھ لوگوں نے حدیث پڑھ لی، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ پڑھ لیا بیٹھ کے، دین کے علم کی بنیادیں حاصل کر لی، سیکھ لیا. اب وقت تو گزر گیا، ایک نے دکھنے پہ اچھا مال حاصل کیا جبکہ دوسرے کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کو. تو اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ فرمانے اس کو خوش ہونا چاہیے، اس کو خوش، ایسی خوشی جس کی آثار اس کے چہرے میں نظر آئے، کیونکہ اس نے وہ لیا ہے جو دنیاوی عزت، دنیاوی شہرت، دنیاوی مال، دنیا کی ہر طرح کی، کہہ لیں کہ اگر کسی کو فالوورز زیادہ مل رہے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی رسپیکٹ ہے، اس سے زیادہ چیزیں اس نے جمع کر دی. تو
آپ اور میں اگر ہم قرآن کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہم دنیاوی کسی چیز سے محروم رہتے ہیں، تو مت سوچیے کہ ہمارا نقصان ہوا۔ اس ٹائم پہ سوچنا ہے میں تو وہ لے رہی ہوں، میں نے تو وہ سمیٹ لیا جس کے بارے میں رب العالمین نے کہہ دیا ہوا خیر مما یجمعون، کہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں قرآن کو آپ کی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، سینوں کا دور اور غموں کو دور کرنے والی کتاب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہہ دیجیے کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا؟ کہہ دیجیے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا گمان ہو ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن میں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر بڑے فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی، اور نہ تو کسی حال میں ہوتا ہے، اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں مگر ہم آپ کو دیکھنے والے اور آپ پر گواہ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی ہم کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کا لیٹنا، آپ ہر وقت ہماری نظر میں ہے۔ جب آپ اس میں مشغول ہوتے ہیں اور آپ کے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز سے غائب نہیں ہوتی، اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز، فرمایا مگر ہر چیز ایک واضح کتاب میں موجود ہے، اور فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ پرسکون لوگ کون ہوں گے؟ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کیا کرتے تھے۔ قیامت کا وہ دن جس دن منہ کو آ رہے ہوں گے اور بچے بوڑھے ہو رہے ہوں گے، بچوں کا سر سفید ہو جائیں گے، اس قدر اذیت کا دن ہوگا، لیکن اس دن کچھ لوگ پرسکون ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے دلوں میں ایمان تھا، دنیا میں بچ کے زندگیاں گزاری، رب نہ ناراض ہو جائے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے زندگیاں گزاری تھی۔ جیسے ہم روزے میں پانی کا گھونٹ حلق تک نہیں جانے دیتے، انہوں نے پوری زندگی ایسے گزاری تھی کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، رب کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ فرمایا لہم البشریٰ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہوگی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تو بدلی نہیں جاتی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اور وہ ہے جنت۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو اپنی باتوں سے بڑی اذیت دیتے ہیں نا، آپ ان کی باتوں پہ غمزدہ نہ ہو، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ لوگ انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، عزت تو اللہ کے پاس ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ خبردار سن لیجئے، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ قیاس ارائیاں کرتے ہیں، ذہن کے پیچھے چلتے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل، وہ اللہ کا وہ ذات ہے، کتنا پیار رکھتا ہے نا اس ہستی پر جب ہم اس کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اسی میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ اللہ نے رات بنائی آرام کے لیے، دن بنایا کام کے لیے۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی روٹین کے مطابق چلتا وہ کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اور فرمایا انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ تو پاک ہے، وہ بڑا بے پرواہ ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی تو کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو وہ نہیں جانتا؟ کہہ دیجیے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کو بڑا سخت عذاب دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کفر نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ مشرکین مکہ حادثے پڑھ رہے ہیں، ان کو نوح علیہ السلام کی خبر بتائیے۔ اب نوح علیہ السلام
یہ نوح علیہ السلام فرمایا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم دیکھو، اگر میرا کھڑا ہونا اللہ کی آیات کے ساتھ تم کو نصیحت کرنا تم پر بڑا بھاری گزرتا ہے، تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا، سو تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر پکا کرو، پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے، پھر میرے ساتھ کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، پھر اگر تم منہ موڑ دو تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی۔ یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو شرک سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے اور کیا فرما رہے کہ دیکھو میں نے تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کیا، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بنوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، فرمایا انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اسے نجات دے دی۔ کس کو نجات دی؟ مومنوں کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو، اور فرمایا ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور ان کو جانشین بنایا، اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ سو دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس باتیں دلیلیں لے کر آئے، سو وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان رکھتے جسے اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ فرمایا كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، جو اللہ کی لگائی ہوئی حدوں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، حرام میں انوالو ہونے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، حرام میں پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ دل وہ قرآن سن کے بھی نہیں بدلتے، وہ دل پھر وہ قرآن سے محروم ہو جاتے ہیں، رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ایک لمبے ٹائم کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف نشانیاں دے کر بھیجا۔ کون سی نشانیاں دے کر بھیجا؟ اثر تھا اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے جادو وہ لوگ کر رہے تھے، جادو کے مقابلے میں بڑے بڑے معجزے دے کر بھیجے، انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا کہنے لگے یہ تو جادو ہے، انہوں نے اس کو حق تسلیم نہیں کیا بلکہ کیا کہا یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کرتے جبکہ وہ تمہارے پاس آیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سورت کا آغاز ہم نے کیا تھا تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تو بھلا جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ فرما دیا، بیان کر دیا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزے دیے، بڑے بڑے 2 معجزے دیے، میدان میں پہنچے جا کے سب کچھ دکھائے، قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، فرعون کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو جادو ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے نبیوں میں سے۔ اور فرمایا وہ لوگ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ہر نبی کی دعوت ان لوگوں کے آباء و اجداد کے طریقے کے مخالف رہی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تم ہمیں اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تم زمین میں بڑائی یعنی بادشاہت چاہتے ہو۔ کہنے لگے ہم تم دونوں بھائیوں کی بات نہیں ماننے والے۔ فرعون نے کہا وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون کہنے لگا دیکھو میرے پاس پورے شہر سے ماہر جادوگر لے کر آؤ۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے، یعنی اپنا جادو دکھاؤ جو کچھ تم دکھانے والے۔ جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اسے جلدی مٹا دیتا۔ جو باطل ہوتا ہے وہ ہمیشہ برقرار نہیں رہتا، باطل ہمیشہ اور ہر دور میں مٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ مفسدوں کی اصلاح نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے، ہاں مجرم برا ہی کیوں نہ مانے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ موسیٰ علیہ السلام پر چند لڑکے جو ایمان لائے تھے وہ کون تھے؟ وہ ماہر جادوگر تھے جو سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ وہ بھی فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا اور بے شک وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم
اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو بھروسہ بھی اسی پر رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے دعا مانگی وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نجات دے دی ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر تھے۔ اب کیسے نجات دی تھی؟ اللہ رب العالمین نے وہ فرعون جو بڑی بڑی بادشاہی کے دعوے کرتا تھا، اس نے اپنے پورے علاقے کے اندر اپنے مجسمے بنائے ہوئے تھے، لوگ اس کی عبادت اس کو رب کا درجہ دیتے تھے، وہ فرعون اس پانی میں ڈوب کر بند ہو چکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ کے سردار اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھ رہے تھے، بڑے مضبوط سمجھ رہے تھے، تو فرمایا دیکھو اگر وہ برقرار نہیں ہو رہا فرعون، اس کے نام نشان آج بھی باقی ہے نا فرعون کی، ایون فرعون کی لاش بھی آج موجود ہے، اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ فرمایا دیکھو وہ نہیں کر رہا تو یہ چھوٹے چھوٹے بھی نافرمان ہمیشہ برقرار نہیں رہیں گے۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانہ مقرر کرو اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، قبلہ رخ کرو اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جب فرعون اتنا ظالم بنا ہوا تھا نا، تب ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ باہر تم نکل نہیں سکتے اس لیے گھر میں رسم کرو، باہر تو گویا کرفیو نافذ ہے، تم اپنے گھروں کو بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں قائم کرتے ہو۔ اگر پابندیاں لگ بھی جائیں، اگر فرعون جیسے ظالم لوگ آ بھی جائیں تو عبادت سے رکنے کا حکم نہیں، نماز نہیں چھوڑی جائے گی، اس ٹائم پہ اپنا فرض نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبا ٹائم اپنی قوم کو دعوت دی، اب قوم چونکہ مشرک ہے، قوم چونکہ مان نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور بہت سے مال عطا کر دیے، اب اے ہمارے رب تو نے ان کو مال دیا تاکہ وہ تیرے رستے سے لوگوں کو گمراہ کرے، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، وہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ دردناک عذاب ہو دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، فرمایا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے رستے پر نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ اب دعا کیا؟ فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا تو مانگی، ایک نبی دعا مانگے اور دعا قبول نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا، فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے میں پا لیا، ڈوبنے لگا فرعون، کہنے لگا میں ایمان لے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پیچھے ذرا دوبارہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ آیت نمبر 88 میں ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مال کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ اب یہ ایمان نہ لائیں۔ انہوں نے اتنا کچھ کیا، وہ یاد کیجئے پیچھے کیا کیا کون کون سے عذاب آئے تھے اس قوم پر؟ چوہے تھی، خون تھا، طوفان تھا، بہت کچھ۔ مان رہے تھے؟ نہیں مان رہے تھے۔ ایک لمبا ٹائم مزید گزر چکا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کیا بدعا کریں کہ اللہ ان کے مال مٹا دے اور یہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ یہ تیرا عذاب دیکھ لیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ فرعون ڈوب رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی تھی، یہ ایمان نہیں لائے گا مگر کب؟ جب عذاب دیکھے گا، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ ڈوبنے لگا کہنے لگا میں ایمان لے آیا، کہ حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس دن مجھے دیکھتے، اللہ کے نبی سے جبرائیل فرما رہے ہیں، مجھ سے جبرائیل نے کہا کاش آپ مجھے دیکھتے، میں سمندر کا سیاہ کیچڑ اٹھا کر فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا اس خوف سے کہ کہیں اللہ کی رحمت اس پر حاوی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایمان آنا فائدہ نہیں دیتا، لیکن یہ بڑے دل سے آپ باتیں کریں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی تو پوری ہونی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے کیا اب حالانکہ بے شک تو اس سے پہلے بڑی نافرمانیاں
نہ کر چکا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. اللہ نے فرمایا آج ہم تیرے خالی جسم کے ساتھ تجھے بچائیں. خالی جسم آپ کی میجورٹی دیکھ چکی ہے نا مصر کے میوزیم میں اس کی میت اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی. فرمایا تیرے جسم کے ساتھ تجھے نجات دیں گے تاکہ تم لوگوں کے لیے عظیم نشانی بنے جو تیرے بعد ہو. اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اور یہ فرعون سے نجات کا ہی دن تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اہل مدینہ کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں, زیادہ قریب ہوں, لہٰذا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں لوگوں کا روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو سکے. ایک دن پہلے کا روزہ رکھوں گا. اس کو مختلف طرح سے ایکسپلین کیا گیا. بہرحال بات یہ ہے کہ جس دن فرعون سے نجات ملی اس دن اس کی ان کی قوم بنی اسرائیلیوں نے روزہ رکھا تھا. اس دن کو سیلیبریٹ کیا تھا, انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور فرمایا بے شک وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ الصِّدْقِ. بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا, بڑا باعزت ٹھکانہ دیا تھا, پاکیزہ چیزوں میں سے رزق بھی دیا تھا. پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ علم آ گیا تھا. آج یہ سب کچھ ہمیں ملا, اللہ نے ہمیں عمدہ ٹھکانہ دیا, ہم عمدہ پرسکون ملک میں رہ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اور مجھے رزق عطا کیا, ہر طرح کا بافر رزق ہمارے شہر ہمارے گھروں میں موجود. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا کچھ پا کے بھی وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں, حالانکہ علم بھی ان کے پاس آ گیا. تو فرمایا اس طرح کے معاملات کا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے جن میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا. اگر آپ اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجیے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں, جن لوگوں کو جن مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین نہیں آ رہا, وہ اہل کتاب کے پاس ہیں. وہ مشرکین کے وہ اہل کتاب یہودیوں کے پاس جائیں, عیسائیوں کے پاس جائیں, ان کی کتابیں کھول کے دیکھیں, وہاں جو ان کو حق نظر آئے گا. لیکن لوگوں نے ان کتابوں کو بھی بدل دیا. تو فرمایا بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے, سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. ان لوگوں کی طرح بھی نہیں ہونا جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا, ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, ہاں ان کے پاس ہر نشانی آ جائے, یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں. سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو, پھر اس کے ایمان میں اس کو نفع دیا ہو. یونس کی قوم کے سوا فرمایا لما آمنوا, جب وہ ایمان لائے ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان عطا کر دیا. ہوا کیا تھا؟ قوم یونس. یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے, دین کی دعوت دے رہے تھے. یونس علیہ السلام کی قوم ہر نبی کی امت کی طرح مان نہیں رہی تھی. یونس علیہ السلام غصہ ہوتے ہیں, اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بس تو پر اب اللہ کا عذاب آئے گا, میں جا رہا ہوں. یہ نکلتے ہیں جا کے کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں. علاقہ ختم ہوتا تھا, آگے سمندر تھا, کشتی میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں علاقہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا, پیچھے قوم تباہ ہو جائے گی, اللہ جانے. اور اللہ کی قوم, اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ ان کو خود ہی عذاب دیں. کشتی میں بیٹھتے ہیں, کشتی سمندر کے درمیان میں جاتی ہے, طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس ٹائم پہ لوگوں کا ایک طریقہ کار تھا, لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کشتی جا رہی ہے لوگوں کی بھری ہوئی اور اس طرح کا طوفان جس میں کشتی بالکل ٹیڑھی ہو رہی ہے, تو وہ سمجھتے تھے کوئی بھاگا ہوا غلام ہے اندر. اور وہ کہتے تھے اس بھاگے ہوئے غلام کو اگر اس کشتی سے نکال کے سمندر میں پھینک دیں گے طوفان رک جاتا ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا. انہوں نے پوچھا کوئی بھاگا ہوا غلام تو نہیں؟ دکھنے میں تو کوئی بھاگا ہوا غلام نہیں تھا. لیکن یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا بغیر بھاگ کر آئے تھے. ان لوگوں نے کوڑا ڈالا. کوڑا ڈالتے ہیں, کہتے ہیں اسی کا نام نکلے گا جو بھاگا ہوا غلام ہے, یا جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیں گے, طوفان تھام جائے گا. ایک کی جان جائے گی, ہزاروں کی بچ جائے گی, 100 لوگ بچ جائیں گے, 50 لوگ بچ جائیں گے. انہوں نے کوڑا ڈالی, یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے. یونس علیہ السلام کو کشف سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. ایک بڑی مچھلی آتی ہے جو ان کو نکل جاتی ہے.
اور کتنے ٹائم وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے؟ 40 رات، 40 کا ٹائم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی قوم پر ایمان لانا فائدہ نہیں دیا عذاب دیکھ کر سوائے یونس کی قوم۔ اب ادھر سمندر کے اندر مچھلی یونس علیہ السلام کو نکل گئی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، دوسری طرف قوم پر عذاب آنا شروع، عذاب کے آثار آ رہے ہیں۔ ساری قوم نے دیکھا نبی بھی ناراض ہو گیا، اللہ بھی ناراض ہے، اب تو بچنا ہی کچھ نہیں۔ ساری قوم اکٹھی ہوتی ہے، ایک میدان میں آتی ہے اور رو کے اللہ سے معافیاں مانگنی شروع کر دیتی کہ اللہ میں معاف کر دے، ہم اپنے نبی کی بات مانیں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت حاوی ہوتی ہے، عذاب ٹل جاتا ہے، قوم کو مہلت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس پر عذاب واپس ہو گیا، ذلت و رسوائی سے بچ گئی۔ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن بن جائے؟ اب ہوتا کیا ہے، دوسری طرف یونس علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو یاد کر کر وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تو پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، غلطی میری۔ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، مچھلی کا پیٹ اندھیرا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اب دیکھیں وہ جانتے تھے نا کہ مجھے مچھلی نے نگل لی ہے، اس میں پہ مایوس ہو جاتے نہیں بس اب تو کچھ بھی نہیں بچنا، میں موت کا انتظار کروں؟ نہیں، ان کو اللہ کی رحمت پہ ابھی بھی یقین ہے کہ مجھے وہ رب مچھلی کے پیٹ میں بھی بچا سکتا ہے۔ سمندر کی تاریکی، سمندر کی گہرائی کی تاریکی، پھر مچھلی کا پیٹ، آپ امیجن کیجئے وہ کیسی جگہ ہو۔ اب وہ وہاں پر ہیں اور اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب آگے جا کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام اپنے رب کو نہ پکارتے تو اس حالت میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہتے، قیامت تک کے لیے ایسے رہتے۔ مطلب جب ہم مصیبت یا تکلیف میں گرفتار ہو جائیں تو آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ پھر ہم کثرت سے اپنے رب کو یاد کریں، کثرت سے اذکار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کی اذن سے، اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے۔ کیا تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے اس ایام کے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ کہہ دیجیے بس انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ثم ننجی رسلنا، ہر دور میں، ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسولوں کو بچاتا ہے اور رسولوں کا ساتھ دینے والوں کو بچا لیتا ہے، اور فرمایا اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو بخش دیں۔ کہہ دیجیے اے لوگوں اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور لیکن وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اسی دین کی طرف سیدھا رکھ اور مشرکوں میں سے نہ ہو جا، اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکار جو نہ تجھے نفع دے نہ تجھے نقصان دے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ ہم شروع میں بھی یہی ٹاپک پڑھ کے آئے نا، سورت کا اختتام ہے وہی ٹاپک ریپیٹ ہوگا کہ اگر اللہ تکلیف کا ارادہ کر لے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے حق میرے مقدر میں آپ کے اور میرے لیے کوئی بیماری، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف لکھ دی ہے، ہم کو اور میرا یقین ہونا چاہیے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو کر آ جائے ہمیں نہیں بچا سکتی اگر اللہ نہ بچائے۔ اگر اللہ نہیں بچا رہا، ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے ہم نہیں بچ سکتے، اور اگر لوگ کسی بھلائی کا ارادہ کر لیں تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو میرے مقدر میں کوئی رزق لکھا ہے، ہزاروں دشمن کھڑے ہو جائے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اور میرے مقدر میں ایک لمبی عمر کچھ بھی لکھا ہے، ساری دنیا تلواریں بھی لے کر آ جائے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ آپ کا اور میرا یقین ہونا چاہیے، اور یہی اصل اللہ پر ایمان ہے۔ فرمایا
بے شک آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج آپ کو اور میرا ایمان پتہ ہے کتنا کمزور ہے؟ ہمارے گھر سے کاغذ کا ٹکڑا نکلا ہے نیچے سے، آپ کے اور میرے گھر سے، جس کے اوپر چند آڑی ترچھی لائنیں لگی ہوں، 2-4 لفظ لکھے ہوئے ہم کرتے ہیں بس۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کی وجہ سے، یہ آپ کا میرا ایمان ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، ساری دنیا ہی دیکھیے ایسے ہی نہیں، ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے، آپ کو اور مجھے کچھ کہہ سکتی ہے؟ ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے کہ اس بندے کو آج مرنے نہیں دینا، بچا سکتی ہے اپنے سے؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی کی جڑ جائے، کوئی جوڑ سکتا ہے؟ کوئی جوڑ سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے؟ آپ اور میں، ہم میں سے کسی کی بنائی چلی جائے، دنیا کے لوگ دباؤ سے اٹھ کے آ جائے کہ اس کی آنکھوں اس کو بنائی ادا کر دی جائے، اللہ نہ چاہے تو کوئی دے سکتا ہے؟ تو کیوں نہ اس رب کے دوست بنے جس رب کے اختیار میں سب کچھ۔ آپ کو اور میرا ایمان کتنا مضبوط آئیڈیا ہوگا، گھر میں سویا جو بھی کوئی اڈا کھیلتا ہے، بس ہم سمجھتے ہوں گے یہ ہمارا کمزور ایمان ہونے کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہہ دیجئے اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، جو سیدھے راستے پر آیا تو وہ اپنی جان کے لیے آیا، اور جو گمراہ ہو گیا وہ بھی اسی پر گمراہ ہوگا۔ میں تم پر کوئی نگران نہیں، لہٰذا اس کی پیروی کرو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے، ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔